ٹھیک وہ کتنے بجے پروگرام ویسے سنگت ٹھیک ہو گیا میں جناب علی بلا وقت کرن ہوں جن یہاں کے یہ بھی 1.25 لاکھ نے سارے واسطے ہے نا جی ذرا اپنی ہسٹری نو نظر مارو نا اپنی تاریخ نو وہ چاہتی ہے وہ جنازے چ بھی این کی سن اس واسطے سارے بہت نے 1.25 لاکھ نے یہ نہیں پچتے ہے جی لوگوں بلندر صلوات گرمی ہوتی پیچھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود ذرا اونچی آواز میں پڑھا کریں، بڑی عظیم عبادت ہے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرات ذوالوقار محبان آل اطہار، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ زیادہ تفصیل سے پڑھوں، بڑی جلدی جلدی سے گزر رہا ہوں۔ خالق نے قرآن میں جتنے بھی حکم دیے ہیں، آپ نے میرا ساتھ دیتے رہنا ذرا، خالق نے قرآن میں جتنے بھی حکم دیے ہیں، خالق نے پہلے حکم دیا، بعد میں فضیلت بتائی۔ خالق کا حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ملے گا کیا وہ بعد میں بتاؤں گا۔ روزہ رکھو، ملے گا کیا وہ بعد میں بتاؤں گا۔ حج کرو، ملے گا کیا وہ بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے، خالق نے پہلے فضیلت بتائی، بعد میں حکم دیا، کیا ارشاد ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگوں اللہ اور اس کے ملائکہ آل محمد پر درود پڑھ رہے ہیں، تم بھی پڑھو۔ خالق نے کہا میں پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو، میں پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو، میں پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو۔ یہ فضیلت ہے کہ خالق کہہ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، یہ حکم ہے کہ تم بھی پڑھو۔ خالق کہہ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں پھر تم پڑھو، پہلے میں پھر تم، پہلے میں پھر تم۔ میرے مالک آپ نے یہاں پہلے فضیلت کیوں بتائی، بعد میں حکم کیوں دیا؟ خالق کی آواز آئی زبان بند کر، میں چاہتا ہوں قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی منافق کھڑا ہو کے کہے کہ آل محمد ہم جیسے ہیں، قرآن بول کے جواب دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وہ ہیں جن پر اللہ درود پڑھا، یہ وہ ہیں جن پر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ وہ ہیں جن پر خالق درود پڑھ رہا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ پہلے پہچانو گے پھر ماننا ہے۔ اب خالق نے کہا کہ یہ وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں ان پر درود پڑھ رہا ہوں۔
اب تم نے پہلے انہیں پہچاننا ہے پھر ماننا ہے. 8ویں امام اب پہچاننے کا معیار کیا ہے, کیسے پہچاننا ہے؟ 8ویں امام مامون کے دربار میں تشریف فرما تھے. ایک عرابی بدو آ گیا. عرابی بدو اس نے آ کے امام کے چہرے کی جاہو جلالت دیکھی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھوڑا تھوڑا سا بولتے آئیے گا. اس نے آ کے امام کے چہرے کی جاہو جلالت دیکھی. جاہو جلالت دیکھنے کے بعد آہستہ سے یہ مامون کے پاس آیا. مامون کے پاس آ کے اس نے مامون کے کان میں کہا یہ کون ہے؟ اس نے کان میں کہا یہ کون ہے؟ امام نے کہا ادھر آ میں بتاؤں ہم کون. امام نے کہا ادھر آ میں بتاؤں ہم کون ہیں. پتا تو اسے تب ہی چل گیا تھا کہ جو کان کی آواز بھی سن رہا ہے, جو کان کی آواز بھی سن رہا ہے. سارے بولے نا میرے ساتھ, جو کان کی آواز بھی. آیا امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. امام نے کہا کیا مذہب ہے تیرا؟ اس نے کہا مسلمان ہوں. امام نے کہا کس کو مانتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کو مانتا ہوں. فرمایا ہم نے بتایا ہے وہ اللہ, ہم نے بتایا ہے وہ اللہ ہے. اب سب اللہ کو مانتے ہیں. آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا. باہر جا کے جس سے مرضی پوچھ لیجیے گا, کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. کسی نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو اللہ کو مانا کیسے ہے؟ دیکھا جو نہیں تو مانا کیسے ہے؟ جس سے بھی پوچھیں گے کہ اللہ ہے وہ کہے گا ہاں ہے. اس سے پوچھیں گے اللہ تجھے کیسے پتا کہ اللہ ہے, تجھے کیسے پتا اللہ ہے؟ وہ کہے گا مجھے 14 نے بتایا ہے اللہ ہے. اس کا مطلب جملہ کہنا بنتا ہے 14 کی ہے کو اللہ کہتے, 14 کی ہے کو اللہ کہتے ہیں. امام نے کہا اچھا وہ ہم نے بتایا ہے اللہ. اس اللہ کو ماننے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا عبادت کرتا ہوں. امام نے کہا عبادت میں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا نماز پڑھتا ہوں. امام نے کہا نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا سورہ حمد پڑھتا ہوں. فرمایا سرنامہ حمد ہم آل محمد, سرنامہ حمد ہم آل محمد ہے. فرمایا اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ اب درود کی عظمت میں نے بتانی ہے. اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ میں نہیں, امام بتائیں گے. اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ فرمایا سورہ قدر پڑھتا ہوں. فرمایا صاحب قدر ہم آل محمد ہے. فرمایا اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا اس کی تعظیم کے لیے, اس کی تعظیم کے لیے جھک جاتا ہوں. سبحان ربی العظیم و بحمدی, سبحان ربی العظیم و بحمدی. اس کی تعظیم کے لیے جھکتا ہوں. فرمایا اس کی عظمت ہم آل محمد ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جب نماز پڑھ لیتا ہوں پھر بیٹھ جاتا ہوں اور درود پڑھتا ہوں. بیٹھ جاتا ہوں اور درود پڑھتا ہوں. درود کا نام آنا تھا. امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, مسکراہٹ آئی. امام مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تو نماز میں ہم پہ درود نہ پڑھے اللہ تیری نماز اٹھا کے تیرے منہ پہ مار, اللہ تیری نماز تیرے منہ پہ مار دے گا اگر تو نماز میں ہم پہ درود نہ پڑھے. اس کا مطلب امام نے بھی بتا دیا کہ اس کی صلات ان پر صلوات کے بغیر ادھوری. اس کی صلات میرا خیال ہے آپ تھک رہے ہیں, میں یہی چھوڑ دیتا ہوں. اگر آپ تھک رہے ہیں تو میرے ساتھ دیں, ذرا درود پڑھیے ذرا اس کی آواز. اس کی صلات ان پر صلوات کے بغیر ادھوری. جس طرح عزاداری نماز کے بغیر ادھوری, صلات ان پر صلوات کے بغیر ادھوری. آپ کو جو شخص یہ کہہ رہا ہے میرے سامنے حلقے کے ماتمی تشریف فرمائے, آپ کو جو بات کوئی اگر کہے نا کہ اگر آپ نماز میں حلقہ نماز میں نماز کی صف میں نہیں آ رہے اور ماتم میں جا رہے ہیں تو آپ کا ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, تو بالکل گھبرایا نہ کریں, گھبرایا نہ کریں. اسے وہی جواب دیا کریں کہ دیکھیے اگر 365 دن نماز پڑھنے والا نمازی 5 منٹ حلقہ ماتم میں نہ آئے تو ماتم کا کوئی فائدہ نہیں, نماز فائدہ نہیں دے گی. اور یہی ماتمی اگر 5 منٹ کے لیے حلقہ صف نماز میں نہ جائے تو نماز بھی فائدہ نہیں. اگر 365 دن نماز پڑھنے والا نمازی 5 منٹ کے لیے حلقہ ماتم میں نہ آئے تو نماز فائدہ نہیں دیتی. اور اگر یہی ماتمی جو 1.5 گھنٹہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 1.5 گھنٹہ ماتمی ماتم کرتے ہیں حلقوں میں, لیکن اگر یہی 1.5 گھنٹہ ماتم کرنے والے 5 منٹ نماز میں نہ آ سکے تو ماتم کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ تھک رہے ہیں لیکن میری مجبوری ہے, میں نے بیٹھ کے پڑھنا ہے تو بیٹھ کے یہی پڑھا جاتا ہے.
असल में मसला क्या हो गया है? मसला ये है कि हमने जिक्र हुसैन को तो थामा हुआ है, लेकिन मकसद हुसैन से गाफिल हैं। हम जिक्र हुसैन कर रहे हैं, लेकिन मकसद हुसैन तक कोई नहीं पहुंच रहा। इमाम हुसैन ने क्या कहा था कि मेरी जंग फकत यजीद से है? नहीं, बिल्कुल हरगिज नहीं। इमाम ने कहा था मेरी जंग फकत यजीद से नहीं, बल्कि कयामत तक के लिए आने वाले हर यजीदी किरदार से है। मेरी जंग हर यजीदी, अगर आपका किरदार गवाही दे के आप हुसैनी हैं, यूं ऐसे खुद को ऐसे हुसैनी नहीं कहना, किरदार गवाही दे के आप हुसैनी हैं। हुसैनी कभी चोर नहीं होता, हुसैनी नमाजी होता है। अब नमाज का जिक्र आ गया है तो आप थक रहे हैं, लेकिन मैंने थकी हुई नमाज आपको पढ़ानी नहीं है, नमाज मैंने आज आपको समझानी है। नमाज क्या है? पहले तो मैंने कहा उसकी सलात, इन पर सलावात के बगैर अधूरी, अज़ादारी सलात के बगैर अधूरी, सलात इन पर सलावात के बगैर अधूरी। अब जरा मिलाते आइएगा, अज़ादारी नमाज के बगैर अधूरी, नमाज इन पे सलावात के बगैर अधूरी। आखिर नमाज है क्या? उसने हुक्म दिया है अकीमुस सलाता, नमाज कायम करो। ये नमाज है क्या? अब नमाज पढ़ते हैं, जरा वुजू कर लिया, वुजू कर लिया, जाए नमाज बिछाई, जाए नमाज बिछा के जरा मेरे साथ बोलते आइएगा, 2 मिनट की नमाज है। जाए नमाज बिछा के जाए नमाज पे आके खड़े हुए, दोनों हाथ उठा लिए। दोनों हाथ उठाने का मकसद पता है आपको? मेरा ख्याल है आपको नहीं पता। दोनों हाथ उठाने का, आज भी अगर आपने देखा हो, मुजरिम जब गिरफ्तारी देता है तो दोनों हाथ उठा लेता है। खालिक की बारगाह में आप आए, दोनों हाथ उठा के अल्लाह अकबर, मेरा मालिक, मेरा खालिक, मैंने कायनात की हर चीज से हाथ उठा लिए, मैं मान गया तू सबसे बड़ा है। अब गुफ्तगू क्या हुई? मैं मान गया तू सबसे बड़ा है। खालिक ने कहा तू मान गया मैं सबसे बड़ा हूँ? हाँ मान गया हूँ। खालिक की आवाज आई, आ गया तू मेरी बारगाह में? अब दोनों हाथ नीचे करके कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा खबर है मेरी मैं कौन हूँ? फरमाया रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। खालिक की आवाज आई, इतनी देर तू मेरे घर नहीं आया, अब तुझे डर नहीं लग रहा? कहा अर्रहमान, का तुझे उम्मीद है मैं तुझे माफ कर दूंगा। निर्रहीम, निर्रहीम का चाहता क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जिन लोगों का रास्ता बता रहा है इनके बारे में कुछ जानता है? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन। अब हमद पढ़ ली, फिर उसके बाद सूरह कौसर पढ़ी, फिर झुक गया, आवाज आई सुबहान रब्बियल अजीम। कहा चाहता क्या है? वबिहम्दी। अब फिर खड़ा हो गया, फिर सजदे में गया, सुबहान रब्बियल आला। चाहता क्या है? वबिहम्दी। अब उठ के बैठा, खालिक की आवाज आई, ये जो सारा तूने किया है, ये सारा तूने जो मेरे से बातें की हैं, ये जरा सारी दोबारा दोहरा। ये सारी बातें दोबारा दोहराई। दोहराने के बाद फिर जब सजदे में गया, खालिक की आवाज आई, मेरा बंदा अब तू थक गया होगा, अब तू थक गया होगा, अब जरा बैठ जा। अब जो बैठा, दूसरे सजदे में जाने लगा। खालिक की आवाज आई, 1 मिनट, वो जो पहले गुनाह किए हैं उनका क्या होगा? फरमाया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अब फिर सजदे में गया, फिर उठा, खालिक की आवाज आई, तू तो बड़ा अच्छा हो गया, मेरी बारगाह में आ गया, तूने मुझे मान भी लिया, मेरा इकरार भी कर लिया, मेरी तौहीद की गवाही भी दे दी। अच्छा मुझे ये बता, ये जो सारा तूने अहद मेरे साथ किया है, तूने मुझे मालिक यौमिद्दीन माना, मेरे से मदद मांगी, मेरे से सीधे रास्ते पे चलाने का कहा, उन लोगों का रास्ता भी बता दिया जिन पे तुझे चलाना है। अब बता तू मेरी गवाही दे सकता है? अब तशहुद में जब बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खालिक ने कहा मेरी गवाही दे। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा लुत्फ लेना अली वालों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा तुझे किसने बताया है मैं अल्लाह हूँ? फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहा तुझे किसने कहा है कि मोहम्मद मेरा रसूल और अब्द है? फरमाया अशहदु अन्ना अलियन वलियुन। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अशहदु अन्ना अलियन
ولی اللہ. میرا خیال ہے آپ تھک رہے ہیں, میں موضوع تھوڑا سا اور تبدیل کر دوں. اجازت ہے ذرا مل کے ذرا نعرہ حیدری, مل کے حیدری. اب میں تبدیل کر رہا ہوں گفتگو, اور نماز کی گفتگو سے تھک رہے ہیں. 14 اگست آ رہی ہے, 14 اگست آ رہی ہے, 14 اگست آ رہی ہے. یہ کچھ دنوں بعد 14 اگست ہے, آ رہی ہے نا. آپ نے دیکھا 14 اگست میں نے نماز کی, میں بھولا نہیں, ہرگز بھولا نہیں. میں اس بات کی قسم دے سکتا ہوں میں بھولا نہیں. فقط آپ لوگ تھک رہے ہیں اس لیے میں نے موضوع چینج کیا ہے. 14 اگست آ رہی ہے, 14 اگست. پاکستان 14 اگست کو بنا. کتنی اگست؟ ذرا سارے مل کے جواب دینا, ایسے میں تھک رہا ہوں. پاکستان 14 اگست کو بنا, 14 اگست کو بنا, 14 اگست کو بنا. اب سنیے گا ذرا. 13 اگست رات 11:59 پہ پاکستان غلام تھا, پاکستان نہیں تھا. 14 اگست کو 12 بجے پاکستان آزاد ہو. 14 اگست کو 12 بجے پاکستان آزاد ہو. بنایا کس نے؟ محمد علی جناح نے. جس بہن نے ساتھ دیا اس کا کیا نام؟ فاطمہ. 12 اور 14 کے جو صدقے میں بنے اور محمد علی اور فاطمہ کی جد و جہد سے بنے, اسے پاکستان کہتے ہیں, اسے پاکستان کہتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی, قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی, اس کے گھر کوئی اولاد نہیں ہو رہی. پہلا بیٹا ہوا مر گیا, دوسرا بیٹا ہوا مر گیا, تیسرا بیٹا ہوا مر گیا, یعنی تینوں مر گئے. پہلا بیٹا ہوا مر گیا, دوسرا ہوا مر گیا, تیسرا ہوا مر گیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی کے گھر ایک کنیز کام کرتی تھی. اس کنیز نے کہا کہ میری بات مانو, 8 اور 9 محرم کی شب, 8 اور 9 محرم کی درمیانی شب ہمارے بارگاہ میں زلجلہ نکلے گا. زلجلہ کے قدموں میں چادر پھینک کے بیٹا مانگنا. اللہ عمر والا بیٹا نہ دے, اللہ عمر والا بیٹا نہ دے تو مجھے نوکری سے نکال دینا. بس قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی گئی, جا کے زلجلہ کے قدموں میں چادر پھینکی, چادر پھینک کے بیٹا مانگا. اللہ نے بیٹا دیا, اس کا نام رکھ دیا پونجا زلجنا. پونجا زلجنا پڑھنا مشکل تھا, پونجا زلجنا نام پڑھنا مشکل تھا, نام پڑ گیا پونجا جناح کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد علی زلجنا رکھ دیا گیا. محمد علی زلجنا پڑھنا مشکل تھا, محمد علی زلجنا پڑھنا مشکل تھا, نام پڑ گیا محمد علی جناح. محمد علی جناح نے یہ پورا ملک آزاد کروا دیا, محمد علی جناح نے یہ پورا ملک آزاد کروا دیا. اور جاہل تو کہتا ہے پاکستان میں حسین کا گھوڑا نہ نکلے, تیرا پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کا صدقہ. پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے. 2 جملے مسائل کی, بس مسائل پڑھ دوں 2 منٹ میں, صرف اگر 2 جملے مسائل کی اور اجازت. جن کی عظمت اتنی تھی ان پہ ظلم بھی بہت, بڑا ظلم کیا ہے مسلمانوں نے. دکھ پتہ ہے کس بات کا ہے؟ حسین کو مارنے والے کافر نہیں تھے, حسین کو مارنے والے منافق نہیں تھے, حسین کو مارنے والے مسلمان تھے. حسین کو مارا ہے مسلمانوں نے. 10 محرم جناب علی اکبر آئے بابا کے پاس, آ کے کہا بابا جنگ کی اجازت. حسین نے کہا اکبر خود انصاف کر, تیرا تو جیسا جوان بیٹا ہو, بوڑھے باپ جوان بیٹوں کو مرنے کی اجازت نہیں دیتے. اکبر میں نے تجھے جنگ کی اجازت نہیں دینی. بابا اکبر نے کہا بابا جنگ کی اجازت نہیں دینی. نہیں اکبر میں نے تجھے جنگ کی اجازت نہیں دینی. حسین نے کہا اکبر اگر جنگ کی اجازت مانگنی ہے تو جا جس ماں نے پالا ہے اس ماں سے جا کے جنگ کی اجازت مانگ. اکبر آئے زینب عالیہ کے خیمے میں, زینب عالیہ کے خیمے میں آئے. مصلے پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی, مصلے پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی. اکبر آ کے جناب زینب کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے. زینب نے نماز ختم کر کے اکبر کے چہرے سے اکبر کا سوال پڑھا. اکبر کے چہرے سے سوال پڑھ کے رو کے کہتی ہے تو بھی مرنے جا رہا ہے. اور اکبر ماں کو قاتلوں
अकबर तेरी माँ दरबारों में तन्हा जाएगी। बस अकबर का बड़ा मुश्किल है अकबर पढ़ना, बस मैं 2 जुमले पढ़ता हूँ। 10 मुहर्रम जब हुसैन जीन से आए ना जमीन पर, सुलझना पास आया। सुलझना ने पास आके हुसैन के गिर्द दायरा बांधा। सुलझना ने हुसैन का तवाफ करना शुरू किया। सुलझना तवाफ करता रहा। हुसैन ने कहा सुलझना क्या चाहता है, सुलझना क्या चाहता है? सुलझना ने कहा मैं भी कोई नुसरत करना चाहता हूँ, मैं भी कोई मदद करना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा क्या मदद करेगा? सुलझना ने कहा जो तू कहेगा मैं मानूंगा। हुसैन ने कहा अच्छा फिर एक मेहरबानी करेगा? सुलझना ने कहा मेहरबानी नहीं हुक्म मानूंगा, मेहरबानी नहीं हुक्म मानूंगा। बस इतना कहना था। हुसैन ने कहा सुलझना एक मर्तबा जरा अपनी गर्दन झुका, मैं तेरे गले में बाहें डालूं। सुलझना मुझे एक मर्तबा अकबर की लाश पे ले जा और मैं आखिरी मर्तबा बेटा देख लूं। अल्लाह लानत